اگر بلوچوں کی تاریخ مزاحمت، قدامت پرستی، ترقی پسندی یا قوم پرستی کو گوندا جائے ایک ساتھ، تو اس مواد سے جو بھی شخصیت ابھرے گی وہ نواب خیر بخش مری کے سوا شاید کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ ذاتی المناکیاں، سیاسی و قبائلی طوفانوں کے تھپیڑے، یہ سب کچھ بھی نواب خیر بخش مری کا سرخ و سفید رنگ مان نہیں کر سکے ہیں۔ ان کا تعلق سوچنے، سمجھنے اور اڑنے والی اس نسل سے ہے جس نے دنیا کی ڈگر پہ چلنے کے بجائے دنیا کو اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے مسفٹ لوگوں میں سے کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہوچی مین، منڈیلا یا کاسترو ہو جاتے ہیں، اور ناکامی کی صورت میں نواب خیر بخش مری بن جاتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جن ظاہری اشیاء کو کامیابی یا ناکامی سمجھتے ہیں، خیر بخش مری جیسے لوگوں کے لیے ناکامی اور کامیابی کے اپنے معنی ہیں۔ شاید وہ ان دونوں اصطلاحات سے آزاد لوگ ہیں۔ آئیے اس زندہ تاریخ کے ہمراہ کچھ وقت گزارتے ہیں۔ نواز صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلوچ تاریخی اعتبار سے خوش قسمت قوم ہے یا بدقسمت قوم ہے؟ خوش قسمت ہے، بدقسمتیاں بھی آتی ہیں زندگیوں میں، تاریخ میں، تو میں قسمت کو خوش قسمتی کہوں، بدقسمت نہیں ہے۔ ویسے تکالیف زندگی میں، تاریخ میں آتے رہے ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، حیثیت ہے، زمین ہے، گو زخمی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، زندہ ہیں۔ یہ تو آپ کسی بھی علاقے پہ اپلائی کر سکتے ہیں نا، کردستان پہ بھی کر سکتے ہیں، ایرانی بلوچستان پہ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی دنیا کے کئی خطے ہیں جو کہ زندہ ہیں، زخمی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بھی تو خوش قسمتی کی کوئی مثال ہوگی نا آپ کے پاس؟ تیل اتنا زیادہ ہے لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ یہ خوش قسمت ہے یا بدقسمت ہے؟ فائدہ امریکن زیادہ اٹھاتے ہیں لیکن نکلتا ہے سعود کے زمین سے۔ اچھا چلیں یہ بتائیے کہ سردار خیر بخش مری جی یہ کون ہے؟ یہ قوم پرست ہیں، یہ مارکسسٹ ہیں، یہ کنزرویٹو ہیں، یہ ترقی پسند ہیں، یا یہ سب ہیں؟ اگر کہوں کہ خیر بخش مارکسسٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بڑی بات کر رہا ہے، یا یہ بہتر کہوں کہ ممکن ہے جیسے آپ نے پوچھے ان الفاظ یا ناموں پہ تھوڑا بہت شاید سب کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں تھوڑا بہت سب کی کھچڑی ہے۔ اچھا، تاریخی پروسیس میں بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بلوچوں نے جو کچھ کیا، اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو کیا بلوچوں کو معلوم ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر رہبروں کے حد پہ دیکھا جائے جنہوں نے رہبریاں کی تو میرے خیال میں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ وہ واضح تھے، کلیئر تھے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہم نے صرف پڑوس سے نہیں۔ جی، اس میں کلیئر نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ اگر کوئی تحریک چل رہی ہے تو پھر وہ بھی کلیئر نہیں ہوگی؟ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مری میں آپس میں ان کے تضاد کا احساس ہے، یا پھر قبائل تک، مری بگٹی تک ہے، یا مری ڈونکی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو میں سمجھ رہا ہوں مختلف سطحیں اتنے تعداد میں نہیں ہیں کہ جلد ہم اپنا جان چھڑا سکیں ان بوجھ اور مصیبتوں سے، لیکن چنگاری ہے، حرکت ہے۔ بلوچستان میں کئی دفعہ گیا ہوں، مختلف علاقوں میں، بہت بڑا ظاہر ہے، ہر علاقے میں تو آدمی نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک نفسیات محسوس کی وہاں پہ کہ جو گاؤں کا تصور ہے وہ باقی علاقوں سے بہت مختلف ہے، یعنی دور دور گھر، اور ملکیت کا جو تصور ہے وہ انتہائی شدید، وہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں
وہ بھی انفرادی جو آنکھ ہے اس سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھ سکتے شاید وہ. تو یہ خود کتنا بڑا پرابلم ہے بلوچوں کو ایک تحریک کی شکل دینے میں، یہ جو نفسیات ہے. تبھی تو یہ وجہ ہے جس مقام پہ کھڑے ہیں جی، میرے خیال میں یہ چیزیں موجود ہیں. آزاد نہیں ہے. آج بھی کوئی سڑک مانگتا ہے، کوئی ڈسپنسری مانگتا ہے، کوئی تنخواہ مانگتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا نوکری مانگتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس لیے جس مقام پہ ہیں. آج بھی جمہوریت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو ہم بہت پائے کی کوئی سوچ اور عمل سمجھتے ہیں. تو یہ ہے جی بدقسمتی کہ ہم ابھی تک بھی محدود ایسے وجہ ہیں جس کی وجہ سے جس مقام پہ ہیں جھگڑے آپس کے چل رہے ہیں. تو ویسے وہاں میرے خیال میں ہم بلوچوں میں یا مری بلوچوں میں گاؤں کے لیے شاید لفظ ہی نہیں ہے. 10 کوٹھڑیاں ہوتے تھے، شہر ہے فلانے کا، وہ اپنی جگہ پہ اس کی